اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ درس کا خلاصہ یہ تھا کہ طاغوت ہمارے اوپر حکمرانی کرنے کے لیے مختلف طریقہ کار اور مختلف واردات اور مختلف طریقوں سے وارد ہوتا ہے، اور خصوصاً ایک دینی ایک الہی نمائندے کے لیے ایک الہی حکومت کی تشکیل کے لیے جس کے سامنے جو چیلنجز مختلف قسم کے نمونے اور مختلف قسم کے عوامل آپ کی خدمت میں ہم نے مختصر بیان کی۔ آج آپ کی خدمت میں مادی تمدن کی بنیادیں کیا ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، طاغوت کے ہم و غم اور طاغوت کی پوری کوشش اور پوری فکر اور پوری توجہ مادی تمدن کی تشکیل اور ایک مادی تمدن کا احیاء اور مادی تمدن کی بقا اور اس کی حفاظت، اس کے لیے سب کچھ ہے۔ تو مادی تمدن کی بنیادیں، اس کی جڑیں، اس کی اساس کیا ہو سکتی ہے، ایک فہرست آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے۔ آئے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے مادی تمدن کی جو بنیاد ہے وہ مادہ اور دنیاوی زندگی کی اصلیت ہے، یعنی انسان، جیسے کہ انسان شناسی میں ہم نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا، مادے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اس دنیاوی زندگی کے علاوہ اس عالم کی کوئی اور حقیقت نہیں ہے، اس مادے کے علاوہ کوئی موجود ہے ہی نہیں، کیونکہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا ان کی نگاہ میں موجود یا وجود یا ہستی مساوی مادہ ہے، عالم مادہ کے علاوہ کچھ نہیں، اس دنیا کے علاوہ کچھ نہیں، یہ مادی تمدن کی بنیاد ہے۔ دو، مادی انسان محوری، یعنی انسان کے بارے میں ان کی نگاہ یہ ہے اس بدن کے علاوہ، اس جسم کے علاوہ انسان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تین، قوم پرستی ہے، یعنی کوئی بھی نظریہ انسان پر حکومت کرنے کے لیے، یعنی ان کے نگاہ میں قوم پرستی سے زیادہ کوئی معتبر نظریہ نہیں پایا جاتا ہے، اسی لیے نیشنلزم یا قوم پرستی کو یہ لوگ ترویج کرتے ہیں، اس کی حمایت کرتے ہیں، جبکہ آپ تعصب سے بالاتر ہو کر انسانی معاشرے میں مختلف قسم کے ازم اور نظریات پائے جاتے ہیں۔ ان تمام نظریات میں سے بیہودہ ترین، کھوکھلا ترین نظریہ قوم پرستی ہے، جس کی نہ کوئی حدود و ثغور کا کوئی معین ہے، نہ شرائط کا پتہ ہے، نہ اس کی تاریخ کا پتہ ہے، نہ اس کے حدود و قیود کا پتہ ہے، کوئی معلوم نہیں۔ یعنی قوم پرستی سے کیا مراد؟ یعنی آپ زبان کو معیار قرار دیتے ہیں، یا رہن سہن کو معیار قرار دیتے ہیں، یا کسی جغرافیائی زمین کو قرار دیتے ہیں، کیا مطلب ہے؟ آپ اب بھی ہمارے ملک میں قوم پرستی کا نعرہ لگاتے ہیں، تو قوم پرستی سے کیا مطلب؟ اگر زبان بولنے والے ہیں تو فرض کریں مثلا بلوچستان کے بلوچی زبان بولتے ہیں، تو یہ بلوچی بولنے والے سندھ میں بھی رہتا ہے، پنجاب میں بھی رہتا ہے، خیبر پختونخوا میں بھی رہتا ہے۔ اگر رہن سہن مراد ہے تو یہاں مکس ہے، اگر زمین مراد ہے تو پھر وہ زمین پرستی ہے، نہ قوم پرستی۔ یعنی ایک قوم کے لیے معیار آپ کیا بیان کرنا چاہتے ہیں؟ وہ زبان مراد ہے، وہ لباس مراد ہے، وہ رنگ و نسل مراد ہے، کیا مراد ہے؟ اب تک انسانی معاشرے میں مختلف قسم کے نظریات وجود میں آئے ہیں، ان تمام نظریات میں سے کھوکھلا ترین نظریہ قوم پرستی ہے۔ چار، اقتصادی نظام میں سود کی اصلیت ہے، انشاءاللہ ہم مزید آگے بڑھ کے اس کی وضاحت کریں گے۔ یعنی سود اور ربا اقتصاد، چاہے وہ کیپٹلزم ہو چاہے وہ سوشلزم ہو، دونوں اقتصادی نظریے کے مطابق سود اور ربا اصل ہے، یعنی اقتصاد کی روح سمجھتے ہیں، جبکہ دینی نقطہ نگاہ سے، اسلامی نقطہ نگاہ سے ربا ممنوع ہے۔ پانچ، حیوانی آزادی ہے، آزادی بشر کی بات کرتے ہیں، جیسے کہ ہم نے گزشتہ درس میں بھی کہا تھا، آزادی کس چیز سے آزادی؟ آزادی یعنی خدا سے آزادی، آزادی یعنی معنویت سے آزادی، آزادی یعنی بندگی سے آزادی، آزادی یا انسانیت سے آزادی، ورنہ پھر آزاد کس چیز کے؟ یعنی آپ حیوانی آزادی کرنے میں آپ آزاد ہے، یعنی آپ ہر قسم کے سیکس کرنے میں آپ آزاد ہے، ہر کسی کو لوٹ مار کرنے میں آپ آزاد ہے۔ کس چیز میں آزاد ہے؟ مرضی ہے، آپ ننگا پھریں،
آپ آزاد ہیں. آپ محرم کے ساتھ سیکس کریں، حیوان کے ساتھ سیکس کریں، مرد کے ساتھ کریں، عورت کے ساتھ کریں، جب چاہیں جس کے طرح کریں. جیسے کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی، تو آزاد یعنی خدا سے آزاد، بندگی سے آزاد، معنویت سے آزاد، روحانیت سے آزاد، انسانیت سے آزاد ہونے کو آزادی کہتے ہیں. یعنی دوسری عبارت میں حیوانی آزادی مادی تمدن کی بنیاد ہے. 6 دین اور سیاست میں جدائی، اس کے بارے میں ہم نے مختصر وضاحت کی تھی. یعنی سیاست میں، اجتماعی امور میں، معاشرتی امور میں کسی دین کی کوئی مداخلت نہیں ہوگی. بالفرض ہم مان لیتے ہیں کسی دین کی مداخلت نہیں ہوگی. بالآخر ہمارا سوال یہ ہے کسی سیاست کے لیے ایک نظریے کی ضرورت ہے یا نہیں. جب دین کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں دین بہت سارے ہیں، ہم کس کی مانیں. خب نظریات بھی بہت سارے ہیں، ہم کس کی مانیں. یہ سوال تو ادھر بھی ہو سکتا ہے نا. یہاں پہ مثلا فرض کریں 2 دین ہیں، ہم کس کی مانیں. اس سے بہتر ہے دونوں کی چھٹی کریں اور سیاست کو آزاد رکھیں. ٹھیک ہے سیاست کو آزاد رکھیں، لیکن سیاست ایک نظریے کے مطابق تشکیل پائے گی یا نہیں پائے گی. ایک نظریے کی، جبکہ ہزاروں قسم کے نظریات ہیں. ایک انسان اس نظریے کو نہیں مانتا ہے، دوسرا اس کو نہیں مانتا ہے. تو جو اشکال آپ نے دین سے متعلق کیا تھا، جو اعتراض آپ نے دین سے متعلق کیا تھا، وہ یہاں پہ بھی ہو سکتا ہے. مثلا آپ لیبرل ڈیموکریسی کے مطابق سیاست کرنا چاہتے ہیں، دوسرا کہتے ہیں نہیں ہم بادشاہت کے مطابق سیاست کرنا چاہتے ہیں. تیسرا کہتے ہیں ہم خلافت کے مطابق سیاست کرنا چاہتے ہیں. چوتھا کہتا ہے ہم امامت کے مطابق سیاست کرنا چاہتے ہیں. تو جس طرح دین متعدد ہے، اسلامی معاشرے میں خود سیاست سے متعلق مختلف قسم کے نظریات پائے جاتے ہیں. 7 اخلاقیات کی تباہی اور نسبیت پرستی، کیونکہ ان کے ہاں اخلاقیات میں سے کوئی بھی قدر مطلق نہیں ہے، نہ عدالت مطلق ہے، نہ ظلم مطلق ہے، نہ رحمت مطلق ہے، نہ مہربانی مطلق ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے عدالت مطلق نہیں ہے. یعنی جب تک میرے فائدے میں ہوگا عدالت اچھی ہے، جب تک میرے دشمن کے خلاف ہوگا ظلم برا ہے. لیکن جب میرا فائدہ نہیں، فائدہ سے وہ بھی مادی فائدہ نہیں، تو مجھے کوئی عدالت اچھی نہیں ہے، ظلم کوئی برا نہیں ہے. جب رحمت اچھی ہو ایسی بات نہیں ہے. اس کو نسبیت کہتے ہیں. فضائل اور اہل فضائل کے تکامل سے ممانعت ہے. یعنی فضائل اور اہل فضائل کے رشد کے لیے ہمیشہ موانع کھڑے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں ہی دیکھ سکتے ہیں کن کے لیے زیادہ خطرہ ہوتا ہے، کن کے راستے میں زیادہ رکاوٹیں ہوتی ہے. تو اہل فضائل کے لیے زیادہ خطرہ ہوتا ہے، اہل فضائل کے لیے زیادہ رکاوٹیں ہوتی ہیں. ان کو قتل کیا جاتا ہے، ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے، ان کی توہین کرتے ہیں، ان کی تحقیق کرتے ہیں. لیکن جو حیوانی آزادی کے پرچار کرتے ہیں، اس کی تشویق کرتے ہیں، اس کی ترویج کرتے ہیں، ان کے لیے فالوور ہے، ان کی شہرت ہے، ان کے لیے میڈیا ہے، ان کی تشہیر ہوتی ہے. بس مادی تمدن کی بنیادیں یہ 8 چیزیں ہیں. آپ کی خدمت میں ہم مادی تمدن کی کچھ نشانیاں بھی بتائیں گے. پہلی نشانی یہ ہے سرمایہ دار لوگوں کی حکمرانی ہے. جن کے پاس پیسے ہوں گے، جن کے پاس ثروت ہوگی، جن کے پاس دنیا کا مال ہوگا، ان کی حکمرانی ہوتی ہے. ابھی پوری دنیا میں امریکہ سے لے کے ہمارے ملک تک آپ دیکھیں گے جن کے پاس مال دنیا ہے ان کی حکمرانی ہوتی ہے، سرمایہ دار لوگوں کی حکمرانی ہوتی ہے. وہاں اہل شعور کی حکمرانی نہیں ہوتی ہے، اہل منطق کی نہیں ہوتی ہے. جس کے پاس عقل زیادہ ہو، جس کے پاس شعور زیادہ ہو، جس کے پاس فہم زیادہ ہو، جس کے پاس انسانیت زیادہ ہو، جس کے پاس دین زیادہ ہو، جس کے پاس دیانت زیادہ ہو، جس کے پاس علم زیادہ ہو، اس کی حکمرانی نہیں ہوتی ہے. 2 سرمایہ دارانہ اقتصاد. انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم مختصر گفتگو کریں گے بعد میں. 3 خدا اور معنویت کی فراموشی ہے. یعنی مادی تمدن میں خدا کی کوئی جائے گاہ نہیں ہے، معنویت اور روحانیت کا کوئی مقام نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن ساتھ میں یہ کہتے بھی ہیں لوگ اچھے بھی ہونے چاہیے اور لوگ معنوی بھی ہونے چاہیے. خوب اچھے ہونے چاہیے تو معنویت کے اصول اپنانا پڑے گا، معنویت کے پرچار کرنا پڑے گا، معنویت کی تشہیر کرنی پڑے گی، معنویت کس طرح سے حاصل ہوتے ہیں اس کو دیکھنا پڑے گا، معنویت کے جو رکاوٹیں ہیں، موانع ہیں، ان کو دور کرنا پڑے گا. 4 سماجی اور ثقافتی بے راہ روی کا رواج ہے.
ثقافتی طور پر آپ دیکھیں آج کل ثقافت کے احیاء سے بہت سارے پروگرام کرتے ہیں، لیکن ثقافت سے کیا مراد ہے؟ اصلا ثقافت کی تعریف سے بھی ناآگاہ لوگ ثقافت کی باتیں زیادہ کرتے ہیں۔ سیاسی بے راہ و روی ہے، طبقاتی فاصلے ہیں۔ آپ مختلف ممالک میں دیکھ سکتے ہیں روزانہ طبقاتی فاصلے بڑھتا جا رہا ہے۔ کیوں بڑھتا جا رہا ہے؟ یہ مادی تمدن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ آبادی میں کنٹرول، کیونکہ اقتصادی نگاہ سے جب دیکھتے ہیں اور وہ بھی غیر الہی نگاہ سے، تو آبادی میں کنٹرول کرنے کے لیے فیملی پلاننگ ہونا، یا مختلف قسم کے وائرس کا ایجاد کرنا، یا مختلف طور و طریقے سے سخت کرنا، یا مختلف طریقوں سے لوگوں کو مار دینا، یہ 8 مرد اور عورت کے آزادانہ روابط، وہی حیوانی طور و طریقے سے، جس طرح حیوانوں کے لیے کوئی کنٹرول نہیں ہوتا، کوئی حد و مرز نہیں ہوتا ہے، ان کے لیے کوئی قید و شرط نہیں ہوتی ہے، یہاں پہ بھی حیوانی طور طریقے سے صنعتی غذائیت، اصل جو غذا ہے وہ غذا انسانی معاشرے سے ختم ہو جائے گی، کیمیکل مخلوط قسم کی غذائیں۔ 10 نسلی تبعیض، نسلی اعتبار سے تبعیض کے قائل ہونا۔ 11 فیملی نظام میں تزلزل، نہ فقط تزلزل بلکہ فیملی نظام کا برباد ہو جانا، فیملی نظام تہس نہس ہو جانا، ختم ہو جانا۔ 12 حد سے زیادہ اسراف، یہ مادی تمدن کی نشانیاں ہیں۔ کچھ علامتیں، کچھ خصوصیات آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے۔ مثلاً یہ تصویریں ہیں، ان تصویروں کو انشاءاللہ آپ یوٹیوب پہ دیکھیں گے تو آپ کو مثلاً زور اور طاقت کی بات کرتے ہیں۔ آج مختلف ممالک میں سے سب سے پہلا ملک امریکہ میں سالانہ 800 ارب سے لے کر 672، یعنی 800 ارب، تقریباً 900 ارب ڈالر فقط اسلحہ خریدنے اور اسلحہ بیچنے اور اسلحہ بنانے پہ خرچ کرتے ہیں۔ دیکھیں کبھی کبھار معاشرے میں بعض لوگ جب آپ حج کی بات کرتے ہیں، زیارات کی بات کرتے ہیں، عزاداری کی بات کرتے ہیں، نظر و نیاز کی بات کرتے ہیں، تو فوراً ان کو فقیر یاد آ جاتا ہے، بیوہ یاد آ جاتی ہے، یتیم یاد آ جاتا ہے۔ درست ہے، ان کی یاد کرنی چاہیے، لیکن جب 800 ارب فقط لوگوں کو قتل کرنے کے لیے، اسلحہ بنانے کے لیے خرچ کرتا ہے، تو کوئی یہ سوال نہیں کرتا ہے یہ 800 ارب آپ فقراء کو کیوں نہیں دیتے ہیں، مسکین کو کیوں نہیں دیتے ہیں، غرباء کو کیوں نہیں دیتے ہیں، بے گھر لوگوں کو کیوں نہیں دیتے ہیں؟ یورپ والے تقریباً سالانہ فقط اسلحہ بنانے اور اس کی حفاظت پر خرچ کرتے ہیں، تقریباً 62 ارب ڈالر فقط نظامی اور اسلحے پر خرچ کرتے ہیں۔ یہ فقط اسلحے کی بات ہے۔ سحر و جادو، دنیا میں سحر و جادو، خصوصاً ہمارے ملک میں کالا جادو کہتے ہیں، سفید جادو کہتے ہیں، عجیب غریب قسم کے واقعات کرتے ہیں، یہ عام رواج ہو رہا ہے۔ مثلا کھیل کود کی بات آپ دیکھیں، قطر نے، امارات نے 2022 میں تقریباً 3 سال پہلے جب عالمی ورلڈ کے لیے انہوں نے جو خرچہ کیا ہے، 300 ارب ڈالر خرچہ کیا ہے کھیل تماشے کے لیے۔ آپ فقط عالمی ورلڈ کپ میں جو خرچہ ہوتا ہے اس خرچے کو ایک دفعہ دیکھیں، یعنی پوری دنیا کو آپ اکثر نو پھر آباد کر سکتے ہیں، اس کی تعمیر کر سکتے ہیں، لیکن یہ ایسا کریں گے نہیں، بلکہ کھیل کود میں ہی خرچ کریں گے۔ مثلا فکر و عقل کی بے حسی کے لیے آپ معاشرے میں نشے کے انواع و اقسام کی ترویج کرتے ہیں، یہ کس کے ذریعے سے ہوتا ہے؟ یہ مذہبی مراکز کے ذریعے سے تو نہیں ہوتا ہے، دینی مراکز کے ذریعے سے تو نہیں ہوتا ہے۔ مثلا اقتصاد کا ہم نے کہا تھا سرمایہ دارانہ جو نظام ہے، یعنی مغرب کا پورا نظام، چاہے وہ سرمایہ دارانہ نظام یعنی کیپٹلزم کی شکل میں ہو، یا اشتراکیت سوشلزم کی شکل میں ہو، یا مخلوط معیشت مکس اکنامی کی شکل میں ہو، دونوں میں سود اور ربا اس نظام اقتصاد کی اصل اور بنیاد ہے۔
ایک دوسری خصوصیت ان تینوں نظام میں وہ یہ ہے، سرمایہ داروں کی ملکیت میں سرمایہ کا ارتکاز ہوتا ہے، اور امیر امیر سے امیر تر ہوتا چلا جاتا ہے، اور فقیر فقیر سے فقیر تر ہوتا جاتا ہے۔ یہ اس نظام اقتصاد کی خصوصیت ہے۔ مثلاً جھوٹی لذتوں پہ انسان کو غرق کرنا اور بہت ہی موقت قسم کے وقتی لذتوں پہ انسان کی زندگی، انسان کی توانائی کو خرچ کرنا، اسی وجہ سے بہت سارے لوگ مختلف قسم کے نشہ کرتے ہیں۔ کیوں نشہ کرتے ہیں؟ ایک مختصر لذت کی خاطر، ایک مختصر جھوٹی لذت کی خاطر، جبکہ اس انسان کے لیے ہمیشگی کی جو لذت ہے، ابدی کی جو لذت ہے، واقعی جو لذت ہے، وہ لذت جس کی وجہ سے یہ انسان کامیاب ہوتا ہے، وہ لذت جس کی وجہ سے انسان اپنے مقصد تخلیق تک پہنچتا ہے، اس سے انسان کو منحرف کر دیتے ہیں اور انسان کو اس سے غافل بنا دیتا ہے۔ شہوت اور بے عفتی، جب آپ حیا کی بات کرتے ہیں تو اس کی مخالفت کرتے ہیں، جب آپ شرم کی بات کرتے ہیں تو اس کی مخالفت کرتے ہیں، بے عفتی اور شہوت کو رواج دیتے ہیں۔ امریکہ میں سرکاری رپورٹ کے مطابق 40% بچے نامشروع ہیں، کولمبیا میں 82% بچے نامشروع ہیں، فرانس میں 57% بچے نامشروع ہیں، ان کے باپ کا پتہ نہیں ہے، جرمن میں 35% نامشروع ہے، لندن میں 48%، سوئٹزرلینڈ میں 55% بچے نامشروع ہے۔ یعنی جب 50% لوگ نامشروع ہے، اس کا مطلب یہ ہے جب آپ راستہ چلتے ہیں تو احتمال قوی یہ ہے کہ ہر دوسرا بندہ، بہت ہی معذرت کے ساتھ کیونکہ یہ حقیقت ہے، ہر دوسرا بندہ حرامزادہ ہو سکتا ہے۔ یعنی ایک ایسا تمدن، ایک ایسی تہذیب، اس تمدن کا نام ہم یہ رکھ سکتے ہیں حرامزادگی کا تمدن ہے، حرامزادگی کی تہذیب تشکیل دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ مغربی جو تمدن ہے اس تمدن کا نتیجہ یہ ہے، جیسے کہ کولمبیا میں 82% لوگ نامشروع ہے، وہ سرکاری رپورٹ کے مطابق۔ اب غیر سرکاری کے مطابق اب یہی سلسلہ آگے چلے تو چند سال کے بعد 100% نامشروع ہو جائیں گے، 100% نامشروع ہوں گے۔ یہ کس وجہ سے؟ یہ شہوت کی وجہ سے ہے، یہ بے عفتی کی وجہ سے ہے۔ یعنی پورا معاشرہ حرامزادوں کا معاشرہ ہونا بہتر ہے یا حلال زادوں کا معاشرہ ہونا بہتر ہے؟ باپ کا پتہ ہونا بہتر ہے یا باپ کا پتہ نہ ہونا بہتر ہے؟ باپ کسی بچے کی ذمہ داری قبول کرنا بہتر ہے یا اس بچے کو کوئی ذمہ دار نہ ہونا بہتر ہے؟ ڈپریشن ہے، مسخ ہے، انسانی نسل کشی ہے، انسانی نسل کشی۔ جو زیادہ حقوق بشر کی بات کرتے ہیں، مثلا دوسری جنگ عظیم میں کتنے لوگ مارے گئے؟ تقریباً 70 سے 85 ملین افراد مارے گئے ہیں، اور 1940 کے عالمی آبادی کے تقریباً 3% وہاں پہ تقریباً لوگ مارے گئے ہیں۔ اسرائیل اور فلسطین نے، آپ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس زمانے میں ہی 2 سال اسرائیل نے جو حملہ کیا ہے فلسطین کی، کتنے لوگ مارے گئے ہیں، کتنے لوگ بے گھر ہو گئے ہیں، کتنے لوگ زخمی ہو گئے ہیں، وہ تو پتہ ہی نہیں۔ 50 ہزار سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں، 20 ہزار سے زیادہ بچے مارے گئے ہیں۔ تو یہ کس لیے؟ یہ کیوں؟ یہ وہی مغربی، یہ وہی مادی تمدن کی وجہ سے ہے۔ کتنے لوگ مارے گئے ہیں اور کتنے مکان منہدم ہو گئے ہیں؟ تقریباً 3600 گھر تخریب ہو چکے ہیں، تقریباً 60% کل شہر تخریب ہو چکے ہیں، اور انسانی زراعت کے 48% زراعت کے وسائل ختم ہو چکے ہیں۔ تو یہ کس نے کیا ہے؟ یہ وہی مادی تہذیب و تمدن کا نتیجہ ہے۔ آپ برما میں دیکھیں، آپ یمن میں دیکھیں، آپ افغانستان میں دیکھیں، یہ سب کے سب مادی تہذیب کا نتیجہ ہے، مادی تمدن کا نتیجہ ہے۔ چاہے وہ برما کا ہو، چاہے وہ نیپال میں ہو، چاہے وہ کسی اور جگہ میں ہو، چاہے وہ کشمیر ہو، چاہے وہ فلسطین ہو، جہاں پہ بھی، جیسے ہم نے پہلے بھی کہا تھا، ایٹمی طاقت
آپ کے پاس ایٹم بم ہے. ایٹم بم کس پر گرانے کے لیے ہے؟ انسانوں پہ گرانے کے لیے، انسانوں کو قتل کرنے کے لیے. اور ابھی دنیا میں جو جنگ چل رہی ہے، کہتے ہیں ہمارے پاس ایٹم بم ہونا چاہیے، آپ کے پاس نہیں ہونا چاہیے. ہمارے پاس کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ اگر اچھا ہے تو آپ کے پاس بھی ہونا چاہیے، نہیں ہے تو آپ کے پاس نہیں ہونا چاہیے. کہتے ہیں نہیں، ہمارے پاس ہونا چاہیے تاکہ ہم جب چاہیں جہاں چاہیں قتل کر سکیں. آپ کے پاس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کے پاس ہوگا تو ہمارے لیے خطرہ ہوگا. یہ دیکھیں سادی سی بات ہے، بہت سارے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. کہتے ہیں نہیں، ہمارے پاس پوری طاقت ہمارے پاس ہو، پوری قدرت ہمارے پاس ہو، آپ ہمیشہ غلام بن کے رہیں، غلامی کی زندگی بسر کریں گے، ہم آپ کی حمایت کریں گے. اگر غلامی کی زندگی نہیں، آپ مستقل ہونا چاہتے ہیں، آپ طاقتور ہونا چاہتے ہیں، آپ اپنے پیروں پہ مستقل کھڑا ہونا چاہتے ہیں، تو کہتے ہیں نہیں، ایسا ہونے ہم نہیں دیں گے. تو بہرحال یہ مادی تہذیب کی بنیادیں اور اس کی نشانیاں اور اس کی علامتیں تھیں. پھر مخفی اور پوشیدہ طاغوت، یہاں سے اصل مسئلہ شروع ہوتا ہے. ہمارا وظیفہ کیا ہے عصر غیبت میں؟ انشاءاللہ اس کو ہم بعد میں شروع کریں گے، بعد میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. خدا کی بارگاہ میں ہماری دعا ہے، پروردگارا ہمیں عصر غیبت میں اپنی ذمہ داری سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما.